السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما آمین. معزز ناظرین، پیارے درشکوں، جیسا کہ بھی سوشل میڈیا پہ یا دنیا کے اندر بائیکاٹ فرانس، چونکہ فرانس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آپ کے ساتھ نازیبہ حرکات کیے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی غیرت جاگی اور مسلمان ہر جگہ سوشل بائیکاٹ کر رہے ہیں، اس کا اظہار سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، سوشل پلیٹ فارم پہ کر رہے ہیں، اس کے سامان، اس کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. اور یہ ایمان کا، یوں کہہ لیں کہ اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کا ایک مادھیم، ایک ذریعہ ہے، اور کرنا بھی چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آج کی اس چھوٹی سی کلپ کے اندر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ سے مراد وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انوائی نہیں ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز نہیں ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوترت کی ہوئی شریعت، دین، دھرم کو نہیں مانتے، کیا آپ اس مہا پروش کو جانتے ہیں؟ کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں؟ وہ کون تھے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ کب ان کو اشدود بنایا گیا؟ اس سنسار کے اندر کب رہے؟ ان کے اخلاق کیسے تھے؟ ان کے ششٹاچار کیسے تھے؟ ان کا ویوہار کیسا تھا؟ ان کا ایک دوسروں سے ملنا جلنا کیسا تھا؟ بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے شتروؤں کے ساتھ کیسا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں اس مہا پروش کو؟ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورۃ الانبیاء کے اندر، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ نہ جاننے کی وجہ سے آپ ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، نہ جاننے کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ ان کو گالی دیتے ہوں، نہ جاننے کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ ان کے خلاف لکھتے ہوں. لیکن اگر آپ قریب سے جان جائیں گے، آپ ان کے نکٹ آئیں گے، ان کی جیونی کو پڑھیں گے، ان کی زندگی کو پڑھیں گے، ان کے جیون کے بارے میں جاننے کا اگر آپ پریاس کریں گے، تو میں پورے وشواس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ ان کے انوائی بنے نہ بنے، لیکن آپ ان کے شترو نہیں بن سکتے. اس لیے آج کے درس میں ایک دو چیزیں جو دوسرے لوگوں کی باتیں میں ذکر کروں گا. میں قرآن سے بہت زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں احادیث کی روشنی میں پیش نہیں کروں گا، یا صحابہ کرام کی باتیں، یا اس طریقے سے ائمہ دین کی باتیں جو آپ کے انوائی میں ان کی باتیں پیش نہیں کروں گا. میں غیروں کی باتیں جو آپ کے انوائی نہیں تھے، جو آپ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے جو لکھا، انہوں نے جو پوری دنیا کے سامنے جو پیش کیا، انہوں نے جو پڑھا، انہوں نے جو ادھین کیا، اور پھر لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں پیش کی ہیں، اس کو لوگوں کو جاننا اس کے بارے میں ضروری ہے. آپ اتہاس کے ایک ماتر ایسے ویکتی ہیں، غور سے سنیے گا، سنجیدگی کے ساتھ، ونمرتا کے ساتھ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ غور کیجئے، سوچئے. آپ اتہاس کے ایک ماتر ایسے ویکتی ہیں جو انتم سیما تک سفل رہے، دھارمک استر پر بھی اور سانسارک استر پر بھی. یعنی چاہے وہ دھارمک معاملہ رہا ہو، چاہے دنیاوی معاملہ رہا ہو، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب تک آپ اس دنیا کے اندر ہے، ہر استر پر آپ نے سفلتا پراپت کی ہے. یہ ٹپڑی ایک عیسائی ویگیانک، یہ ٹپڑی کسی مسلمان کی نہیں ہے، یہ وچار کسی مسلمان کا نہیں جو آپ کا انوائی تھا، یہ اس ویکتی کا وچار ہے جو آپ کا انوائی نہیں ہے، جو آپ پر ایمان نہیں رکھتا، جو آپ کے اوپر اوترت کی گئی دھارمک گرنتھوں کو نہیں مانتا، دھارمک گرنتھ کو نہیں مانتا. اس عیسائی ویگیانک ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ کی، جنہوں نے اپنی پستک دا 100 لوگوں کا ورنن انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے، جو دنیا کے اندر پوری مانو جاتی پہ پربھاؤ ڈالنے والے 100 مہان ویکتیوں کی لسٹ انہوں نے تیار کی. دا 100 نام سے کتاب لکھی، اور اس کے اندر مانو اتہاس پر پربھاؤ ڈالنے والے سنسار کے 100 اتینت مہان وبھوتیوں کا ورنن کرتے ہوئے پرتھم استھان پر جس مہاپروش کو رکھا، انہی کے سمبندھ میں ٹپڑی کی ہے. سبحان اللہ. اور عربی کا ایک مقولہ ہے، سچائی تو وہ ہے
جس کے بارے میں دشمن گواہی دے، جس کے بارے میں آپ کا مخالف گواہی دے، جس کا قائل آپ کا دشمن ہو، جس کی سچائی آپ کا دشمن قرار کرے، حق تو وہ ہے۔ اس عیسائی ویگیانک نے کہا کہ 100 لوگوں کا ورنن کیا، اور جس میں سب سے پہلے جس مہاپروش کو رکھا وہ جانتے ہیں کون ہیں؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ارتھات سنسار کے کرانتکاری ویکتیوں کے چھان بین کے بعد 100 ویکتیوں میں پرتھم استھان ایسے مہاپروش کو دیا گیا جن کا وہ انویائی نہیں۔ جانتے ہیں وہ کون ہیں؟ جانتے ہیں وہ مہاپروش کون ہیں؟ وہ مہاپروش ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام محمد بن عبداللہ، جو مکہ کے اندر جن کا جنم ہوا، 63 سالہ اس دنیا کے اندر زندگی اپنی جیون بتایا، اور پھر اس کے بعد تیاگ دے کر اس دنیا سے چلے گئے۔ تو سب سے پہلا استھان The 100 کے اندر، 100 مہان ویکتیوں کے اندر جنہوں نے کرانتکاری کی، جنہوں نے مانو جاتی پہ پربھاؤ ڈالا، سب سے پہلا استھان جس کو دیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان ہیں جن کے سمان واستو میں سنسار میں کوئی منوشیہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہیں، نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ تبھی تو ایک لیکھک جب ہر پرکار کے پکشپات سے الگ ہو کر کرانتکاریوں کی لسٹ بناتا ہے، ان کی کھوج میں نکلتا ہے، تو سب سے پہلے استھان پر جس کو رکھتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا وہ انوائی نہیں۔ پرشن یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا تو عیسیٰ علیہ السلام کو رکھ دیتا، وہ چاہتا تو کسی عیسائی ودوان کو رکھ دیتا، لیکن کیوں اس نے نہیں رکھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پکشپات سے کام نہیں لیا۔ پکشپات سے الگ ہو کر جو سچائی تھی، جو واستوکتا تھی، جو حقیقت تھی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پرتھم استھان پر رکھا۔ واستوکتا یہ ہے کہ آپ نے جو سندیش دیا تھا وہ مانو سندیش تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سندیش دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، جو سندیش مانو کے سامنے پیش کیا، وہ مانو سندیش تھا۔ اس کا سمبند کسی جاتی وشیش سے نہیں تھا، کسی جاتی وشیش سے نہیں تھا، وہ تمام مانو جاتی کے لیے تھا۔ آپ انتم چھڑ تک مانو کلیان کی بات کرتے رہے اور اسی استھتی میں سنسار تیاگ دے گئے۔ ہمیشہ آپ نے مانو کلیان کی بات کی اور اسی پریاس میں آپ اس دنیا سے کیا ہوئے؟ اس دنیا کو تیاگ دے گئے، اس سنسار کو تیاگ دے گئے۔ یہی نہیں، اپیتو اس سندیش کے آدھار پر ماتر 23 ورش کی اودھی میں پورے عرب کو بدل دیا، ماتر 23 ورش کی اودھی میں پورے عرب کو بدل دیا۔ جہاں پہ عورتوں کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا جاتا تھا، جہاں پہ دن دہاڑے لوگوں پہ حملہ ہوتا تھا، جہاں پہ لوگوں کی عزت پہ حملہ ہوتا تھا، جہاں چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، جہاں پہ عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیلنا بالکل یعنی بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، جب جو چاہتا عورت کی عزت پہ حملہ کر دیتا، کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کا مال سرکشت نہیں، کسی کی جان سرکشت نہیں۔ ایسے حالات، ایسی پرستتیوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت ہوئے، آپ کو انتم رسول بنایا گیا۔ سوچیے 23 ورش کی اودھی میں، 23 ورش 23 ورش کی اودھی میں آپ نے پورے عرب کو بدل کر رکھ دیا۔ اور اسی پرکار سے پروفیسر راما کرشنا راؤ کے شبدوں میں وہ کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے دوارا وہ کہتے ہیں، پروفیسر راما کرشنا راؤ کے شبد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے دوارا ایک ایسے راج کی استھاپنا ہوئی، آپ کے دوارا ایک ایسے راج کی استھاپنا ہوئی جو مراکش سے لے کر انڈیز تک پھیلا ہوا تھا، مراکش سے لے کر انڈیز تک پھیلا، اور جس نے تین مہادیپوں ایشیا، افریقہ اور یورپ کے وچار اور جیون پر اپنا پربھاؤ ڈالا، اپنا اثر ڈالا۔ یہ کون کہتا ہے؟ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتاب ہے ان کی، اور یہ لکھنے والے ہیں پروفیسر راما کرشنا راؤ، پیج نمبر 3 کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ غیروں کی باتیں ہیں جو انہوں نے اقرار کیا ہے، جو انہوں نے واستوکتا دیکھی ہے، پڑھا ہے، اور پھر اس کا اقرار کیا ہے اپنی لیکھ کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر، اپنی قلم سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اگرچہ وہ ان کے انوائی نہیں تھے، تو آج اگر کہیں پہ چاہے فرانس کے اندر ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے، آپ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے جائیں، تو ایک مسلمان اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ایک مسلمان یقینی طور پہ اس پر ناراضگی کا اظہار کرے گا، اور کرنا چاہیے۔ سامان کا بائیکاٹ کر کے، پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر کے، اس کے ملک کا بائیکاٹ کر کے، جیسے بھی ہو سکتا ہے کرنا ہے، اور مسلمان کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا جو جذبہ آپ کے اندر، جو جوش آپ کے اندر
فرانس کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے کا ہے، فرانس کی سامان کی بائیکاٹ کرنے کا ہے، جو جذبہ آپ سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں، کاش کہ اس کا تھوڑا سا حصہ اگر آپ کے اندر سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہوتا، آپ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا کر اپنے آپ کو مسلمان بنانے کا جذبہ ہوتا، اپنے آپ کو سنت کے سانچے میں ڈھالنے کا جذبہ ہوتا، تو آج مسلمانوں کا نقشہ کچھ اور ہوتا، آج دنیا کے اندر اسلام کی مسلمانوں کی تصویر کچھ اور ہوتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو پڑھنے، آپ کی زندگی کو پڑھنے، آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے، اس کو سنوارنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔